بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، محبت کا یہ وظیفہ سانس روک کر صرف 1 منٹ پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں آپ سانس روک کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، دوسری طرف محبوب کا آپ کے بغیر سانس نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کسی بھی انسان کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ بہت آسان اور بہت مجرد وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محبت کا وظیفہ کسی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا ایک لڑکا ایک لڑکی کے لیے یا لڑکی ایک لڑکے کے لیے پڑھ سکتی ہے، بلکہ بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی شوہر دوستوں کے لیے، ہمسایوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کے بھی دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کسی بھی محبت والے وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے جس سے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، وہی آپ کا محبوب ہو۔ بہن بھائی بھی محبوب ہوتے ہیں۔ ہر وہ انسان جس سے آپ جائز محبت کرتے ہیں وہ آپ کا محبوب ہے۔ تو اس لیے آپ اس وظیفے کو کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ دوسرا شخص آپ سے بڑی محبت کرنے لگے گا۔ وہ لوگ جو کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نکاح میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں، بڑی بندشیں آ رہی ہیں۔ کبھی لڑکا مکر جاتا ہے یا لڑکی مکر جاتی ہے، تو کبھی اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ ابھی لڑکا ٹھیک طرح بات کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد ٹھیک سے بات نہیں کرتا، بہانے لگاتا ہے۔ 100 مسائل چلتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے، اور وہ یہی شکوہ کرتی ہیں کہ پہلے تو لڑکا شادی کے لیے رضامند تھا، لیکن اچانک سے اس نے کہہ دیا میرا فلاں نہیں مان رہا، میرا فلاں نہیں مان رہا، میں محبت تو تم سے کرتا ہوں لیکن شادی مجھے کسی اور سے کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، یہ صرف اور صرف بہانے ہیں آپ کو چھوڑ کر جانے کے۔ اگر آپ کے محبوب نے ایسا کیا ہے یا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ سارے معاملات چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 1 منٹ کا سانس روک کر پڑھا جانے والا محبت کا یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ جتنی دیر سانس روک سکتے ہیں اتنی دیر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کم از کم سانس ضرور روکنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ وہ انسان جو آپ کی طرف دیکھتا نہیں، آپ کے بغیر مر جائے گا، آپ کے بغیر اسے سکون نہیں آئے گا، آپ کے بغیر ایسا تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا جلالی وظیفہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب کسی چور کو، کسی گنہگار کو انسان زنجیروں میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ کے محبوب کو ایسے کھینچ کر آپ کے پاس لائے گا۔ وہ آپ سے معافیاں مانگے گا، وہ آپ سے ہر غلطی کی معافی مانگے گا اور اپنی محبت کا خود اظہار کرے گا۔ میرے دوستو، صرف آپ کا ارادہ اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ نیک ارادے کون سے ہوتے ہیں، اچھے ارادے کون سے ہوتے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھے، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے، ماں باپ کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، ہمسایوں میں، دوست احباب میں، جس جگہ پر نوکری جاب کرتے ہیں اس جگہ پر کسی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھیں۔ اس کے علاوہ جس شخص سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کی خواہش ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ لڑکیاں اپنے منگیتر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، تو وہ اپنے منگیتر کے لیے اس وظیفے کو ابھی پڑھ لیں، انشاءاللہ شادی کے بعد وہ آپ سے بڑی محبت کرے گا۔ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر کپڑوں پر خوشبو لگا لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ نے جس طرح سے اتحیات پر بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھ جانا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لینا ہے۔ جیسے اتحیات پڑھتے وقت تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ویسے آپ نے بالکل وہی پوزیشن بنا لینی ہے، اور اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنا سانس روک لینا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر۔ ایک مرتبہ پڑھا اور اپنے محبوب کا نام لیا، پھر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر، پھر اپنے محبوب کا نام لیا، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر، پھر آپ نے اپنے محبوب کا نام لیا۔ ایسے ہی سانس روک کر آسانی سے جتنی بار آپ وظیفے کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لے سکتے ہیں، آسانی سے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سانس روک کر کم از کم 3 مرتبہ تو ضرور پڑھنا ہے، باقی چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ، 15، 20، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ سانس روک کر پڑھیں گے، ادھر آپ کی سانس بند ہوگی، ادھر آپ کے محبوب کی سانس آپ کے بغیر رکے گی۔ یہ شخص آپ کا ایسا دیوانہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا، اگر آپ اس سے کوئی جائز بات منوانا چاہیں گے انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کی بات سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ شخص جو آپ کی بات نہیں سنتا، نہیں مانتا، آپ کے آگے پیچھے پھرے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، جی جی کرتا رہے گا۔ یہ اتنا جلالی قسم کا وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ آپ کے محبوب کو آپ کے نصیب میں ضرور لکھ دے گا۔ میرے دوستو، محبت پھیلائیں، جس کو بھی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، 2 بھائی جھگڑا کر رہے ہیں، ہمسایوں میں جھگڑا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں، آپ ان کو یہ وظیفہ بتائیں۔ دونوں افراد جن میں نفرت ہے، دونوں کا وظیفہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ دونوں پر ہی اثر کرے گا۔ باقی محبت کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے۔ تو خدارا اپنے ماں باپ کو شادی کے لیے رضامند کرنے کے لیے، اور جس شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ فلاں شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کا تصور کرتے ہوئے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ قدرت سے محبت ڈال دے گا، اور وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ کسی کو اپنی محبت میں پاگل بے چین کرنے کے لیے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔